إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وبارک وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حق تعالی شانہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. مولانا یاسین صاحب بھی کتاب میں سے پڑھ رہے تھے کہ اصلاح ضروری ہے. انسان ہی نہیں بنتا جب تک اصلاح نہ ہو. اصلاح کے بغیر جو شکل صورت نظر آ رہی ہے یہ انسانی ڈھانچہ ہے، انسان نہیں. بقول ہمارے حضرت بہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمت اللہ نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے کہ انسان اس ڈیل ڈول کا نام نہیں. انسان انس باللہ سے ہے. جتنا انس اور محبت اللہ کے ساتھ زیادہ ہوگی اتنی ہی انسانیت کامل ہوگی. انسان صحیح معنی میں وہی ہے جس کی امراض روحانیہ سے، گندی عادات سے، غلط کاموں سے پاکیزگی ہو گئی ہو. اس وقت تک یہ انسان کی شکل ہے، انسان نہیں. جیسے بتایا انہوں نے کہ بعض اللہ والوں کو تو یہ انسان ان جانوروں کی شکل میں نظر آتے ہیں جن جانوروں کی صفات ان میں پائی جاتی ہیں. جیسے حضرت لاہوری کا واقعہ حضرت بہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا انہوں نے. حضرت لاہوری خود لاہور بازار میں سے گزر رہے تھے. ایک فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے حضرت کے پاؤں کو پکڑ لیا، لتاں نو جفی پا لی اور چھوڑیا نہیں. حضرت نے فرمایا کون ہو؟ کہا جی میں کئی دنوں سے لاہور میں آیا ہوں، مجھے انسان کی تلاش تھی. کوئی انسان مجھے نہیں ملا، آج ہی آپ ملے. حضرت اس کو اپنے گھر لے آئے، خدمت کی، کئی دن رکھا. پھر انہیں وہاں پہنچانے کے لیے گئے جہاں پہاڑوں میں ان بزرگوں کی رہائش تھی. حضرت لاہوری فرماتے تھے وہ وقت کا قطب تھا. ایسے لوگوں کو یہ انسان جانوروں کی شکل میں نظر آتے ہیں. جب تک اصلاح نہیں ہو جاتی، تعلق مع اللہ صحیح نہیں ہو جاتا، اخلاق صحیح نہیں ہو جاتے، الہیت اور خلوص پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ انسانی شکل ہے، انسان نہیں ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں ہر سال ان بزرگوں کے پاس جاتا ہوں جہاں پہاڑوں میں ان کی رہائش تھی. تو میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انسان فرمایا تھا. ہر سال میں اپنے آپ کو چیک کرانے کے لیے جاتا ہوں کہ اب بھی میں ان کے نزدیک انسان ہوں یا نہیں. جب میں جاتا ہوں مجھے وہ امامت کے لیے کہتے ہیں کہ جماعت کراؤ، اس سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ مجھے انسان سمجھتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ صحیح انسانیت اس کے بغیر نہیں آتی. حضرت لاہوری کا تو ایک جملہ اور بڑا عجیب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اصلاح نہ ہوئی، یہ انسان نہ بنا، تو اس سے زیادہ موذی درندہ کوئی نہیں. درندے زیادہ مار ڈالتے ہیں، پھاڑ ڈالتے ہیں، کھا لیتے ہیں، چیر ڈالتے ہیں. یہ انسان جب درندہ بنا ہوتا ہے تو یہ چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، معصوم بچوں کو بھی ذبح کر دیتا ہے. ایسے واقعات ہوتے ہیں، اخباروں پڑھتے رہتے ہیں آپ. تو یہ انسان کی انسانیت کیا ہوئی؟ یہ درندوں سے برا ہوا.
درندوں سے بڑھ کر درندگی بے رحمی اس کے اندر آئی، اس لیے انسان بننا بہت ضروری ہے، اور وہ صحیح نیت کے بغیر نہیں بنتے۔ جتنی مرضی آپ محنت کر لیں، جو مرضی پڑھ لیں، جتنا مرضی مجاہدہ کر لیں، جب تک نیت صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ نیت بنیادی چیز ہے۔ اس لیے میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول آپ کو سنایا تھا، کروڑہ رحمت رضوان اللہ ان پر نازل فرمائے۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت وضو میں نیت شرط ہے کہ نہیں؟ وضو کے لیے نیت ضروری ہے کہ نہیں؟ تو مسئلہ چلتا ہے کہ وضو بغیر نیت کے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، یہ ہم کتابوں میں پڑھاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وضو کی کوئی نیت نہ بھی کرے تو وضو ہو گیا ٹھیک سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جب تک وضو کرنے کی نیت نہیں ہوگی وضو نہیں ہوگا۔ مثلا کسی نے نہر میں چھلانگ لگائی، نہایا، غسل کیا، ویسی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، ہمارے نزدیک اس کا وضو ہو گیا، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوا۔ ہمارے نزدیک نیت کرنا ضروری نہیں، وہ اعضاء دھل گئے، سر کا مسح بھی ہو گیا، پانی لگ گیا تو سارے اعضاء دھل گئے، وضو ہو گیا، نماز پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک وضو کے لیے نیت ضروری ہے، جب تک نیت نہیں ہوگا وضو نہیں ہوگی۔ نیت نہیں ہوگا پٹھان آ گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ کئی پٹھان بیٹھے ہیں، اس کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ سے کسی نے پوچھا، حضرت وضو کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں؟ فرمایا میں تو کہتا ہوں نیت کو وضو کراؤ پہلے، نیت کے لیے وضو ضروری ہے، یہ نیت کو پاک کرو۔ کام کتنا بڑا ہو، اگر نیت آپ کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، نام و نمود کی نیت ہے، شہرت کی نیت ہے، پیسہ طلبی کی نیت ہے، وہ کام اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹا سا بھی کام ہو، معمولی سا کام، نیت صحیح ہے، وہ اللہ کے ہاں بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک صاحب جا رہے تھے، دیکھا رستے میں خاردار جھاڑی ہے، اس کے کانٹوں والی شاخ رستے کی طرف بڑھی ہوئی ہے، کوئی گزرے تو کانٹا لگ سکتا ہے۔ ایک آدمی نے اس خیال سے کسی کا کانٹا نہ لگ جائے اس شاخ کو کاٹ کے راستہ صاف کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات ہیں، شکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کے عمل کی قدردانی کی، اسی پر اس کی بخشش فرما دی۔ نیت اچھی ہونا ضروری ہے، نیت۔ اللہ محنتیں کرنا، مجاہدے کرنا، ریاضتیں کرنا کہ لوگوں میں شہرت ہو، لوگوں میں تعارف ہو، پیسہ طلبی کے لیے کرنا، مجمع جمع کرنے کے لیے کرنا کہ میرا مجمع بڑھ جائے، یہ بدنیتی جو ہے یہ چیزیں حقیقت سے محروم رکھتی ہیں۔ لوگوں میں تعارف کے لیے خاص طور پر مسئلہ ہے کہ لوگ اس کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ اچھے کام کرتے ہیں، کاروبار اچھا ہو جائے، اچھی جگہ وقت گزارا، اچھے کام میں لگے، اچھی شکل بنائی، ہاں جی، نمازی پرہیزی بنے تاکہ لوگ زیادہ آئیں، گاہک زیادہ آئیں۔ تو ایسی نیت کرنے سے وہ نمازی کی نماز بھی گئی اور حاجی صاحب کا حج بھی گیا۔ بعض لوگ دکانوں پر حاجی لکھتے اس لیے، خصوصاً میں کسی ایک کا نام نہ لوں، کسی ایک کاروبار کا نام، مختلف کاروبار حاجی لکھتے اس لیے تاکہ لوگوں کے اعتماد میں حج کر کے آیا ہوا ہے، زیادہ گاہک آئیں گے، مجھ سے زیادہ سودا خریدیں گے، مجھ سے زیادہ زیور بنائیں گے وغیرہ ذالک۔ اس لیے یہ چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی ہیں۔ اللہ
جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں، مٹنے کا جذبہ اصل جذبہ ہے، شہرت کا جذبہ بربادی ہے۔ یہ الگ بات ہے، محنت کرنے والے، ریاض کرنے والے، خلوت میں بیٹھنے والے، آخر اللہ ان کو آفتاب بنا کے چمکا دیتے، وہ الگ بات ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں، شہرت بھی اصل میں حقیقت میں ان کو ملتی ہے جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ شہرت طلب کرنے والوں کو شہرت نہیں ملتی۔ شہرت کی بجائے بدنامی اور رسوائی ہو سکتی ہے۔ وہاں تک عثمانی کا شعر ہے، دعوت برکات، ان کے بڑے اچھے اشعار، بڑی اچھی نظمیں ہیں۔ شعر مجھے یاد نہیں آتا، میں بس مفہوم ادا کروں گا۔ وہ اپنے شعر میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک ہجوم ہے، میں نہیں جانتا وہ عزت ہے کہ رسوائی ہے۔ عزت کرنے والوں کا ہجوم بھی ہو سکتا ہے، رسوا کرنے والوں کا، تماشا کرنے والوں کا بھی ہجوم ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہے عزت ہی عزت ہے، ان کی تواضع ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو شہرت نہیں چاہتے، اللہ کو چاہتے ہیں، شہرت بھی انہیں کو ملتی ہے۔ آپ نے بزرگوں کے نام سنے، صدیوں سال ہو گئے، حسمہ ہوگی سبحانی غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کو، آج تک لوگوں میں ان کی یاد باقی ہے، نام باقی ہے، شہرت باقی ہے، ان کا اعمال باقی ہے۔ ایسی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ، حضرت داتا گنج بخش، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، حضرت میاں میر رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ نہ میں نے آپ نے کبھی ان کو کتاب دیکھی ہے، کشف المحجوب تو حضرت داتا صاحب کی مشہور کتاب، لیکن عوام لوگوں کو اس کو بھی پتہ نہیں، نہ ان کا کوئی رسالہ پڑھا ہے، لیکن ان کی عزت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ اس اخلاص کی برکت ہے جو اللہ کے لیے محنت کی۔ اللہ جو اپنے آپ میں بڑے بنتے ہیں وہ ہمیشہ محروم ہو جاتے ہیں۔ مجھے اب یاد آ رہا ہے، ہمارے حضرت بہلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، 3 طرح کے لوگ اولیاء اللہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ جو اولیاء اللہ کے پاس آتے ہیں لیکن محروم رہتے ہیں، وہ 3 طرح کے۔ فرمایا، ایک مولوی لوگ، وہ اپنا علم ساتھ لے کے آتے ہیں کہ میں عالم فاضل ہوں، میں مفتی ہوں، حالانکہ وہاں سے سیکھنے کے لیے آنا چاہیے۔ اور ایک سرمایہ دار لوگ، سرمایہ جو اپنی دولت کے نشے میں آتے ہیں کہ پیر صاحب کو ہدیہ میں زیادہ دیتا ہوں، میرا زیادہ احسان۔ تیسرا فرمایا، یہ سید زادے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ اکثر کا حال جو ہوتا ہے کہ اپنے باپ کی گدی سنبھالنے کی نیت ہوتی ہے کہ میں وہ گدی سنبھال لوں، وہ مرید میرے پیچھے لگ جائے، میرے آگے پیچھے پھرے، مجھے وہ پیسہ ملا کر جو باپ کمایا کرتا تھا۔ تو یہ بد نیت کی وجہ سے 3 یہ بڑے گروہ محروم رہتے ہیں۔ اگر ان میں اخلاص پیدا ہو جائے تو اللہ کی شان، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ مولانا سبحانی کا نام آیا، مجھے ایک بات یاد آئی، عرض کیا میں نے کہ اصلاح بہت ضروری ہے، انسان بننا ضروری ہے۔ انسان کی اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، بشرطے کہ اولاد کی تربیت اور اصلاح کی ہو۔ اگر بچوں کو غلط راستے پر ڈالا اور پھر توقع رکھی کہ یہ اچھے بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، اللہ والے ہو جائیں گے، یہ ایسے ہی ہے جیسے گندگی کے ڈھیر پر بھیج کر توقع رکھو کہ وہاں سے خوشبو لے کے آئے۔ جب بھیجنا اپنے گندگی کے ڈھیر پر ہے تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ وہ گندگی لائے گا۔ اس لیے بچوں کے لیے اچھا ماحول مہیا کرو، نیک صحبتیں مہیا کرو،
غلط راستوں سے، غلط محفلوں سے، غلط ماحولوں سے بچاؤ، اور جو پھر تربیت ہو جاتی ہے، اصلاح پذیر ہو جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، آگے ان کی اولاد بھی اللہ پاک کیسے بنا کر دیتے ہیں۔ اس پر واقعہ یاد آیا مجھے، سید موسیٰ رحمہ اللہ تعالی، نام میں اپنی یادداشت سے کہہ رہا ہوں، غالباً یہی نام ہے۔ ایک نوجوان ہے، صبح صبح نہر کے کنارے سیر کر رہے تھے، ایک انار بہتا ہوا ہے۔ وہ انار جانتے ہو؟ گول ہوتا ہے، کہتے ہیں گول ہوتا انار، لال بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے انار۔ انار بہتا ہوا آیا، فقر و فاقہ کا دور تھا، سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ انار اٹھایا، اس کو توڑا، دانے اس کے کھا لیے۔ کھانے کے بعد احساس ہوا کہ شاید کسی کے باغ کا گرا ہو، کوئی نہر کے کنارے باغ ہو، اور میں نے مالک کی اجازت بغیر کھا لیا، اس کا آخرت میں حساب کیسے دوں گا؟ یہ فکر لاحق ہوئی۔ تو جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر کو چلا تاکہ دیکھوں کہیں باغ ہو۔ چند میل چلنے کے بعد دیکھا تو ایک باغ ہے، انار کے درخت ہیں، وہ نہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ سمجھ گیا کہ یہاں سے انار گرا ہے۔ اس باغ کے مالک کا پتہ ان کے پاس گئے، ان سے کہا اس طرح آپ کے باغ کا انار بہتا ہوا میں نے اس کو کھا لیا، تو میں پیسے وغیرہ تو میرے پاس کوئی نہیں، خالی ہے جیب، معاف کرانے کے لیے آیا ہوں، معاف کر دیجیے۔ وہ سید عبداللہ صومعی بزرگ تھے، حضرت عبداللہ صومعی رحمہ اللہ۔ انہوں نے سوچا بھی ہمارا باغ تو سالوں سے لگا ہوا ہے، روز ہی پھل گرتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں کہ معاف کرا لیں۔ یہ جو معاف کرانے کے لیے آیا ہے، اس کے اندر اللہ کے خوف کا جوہر ہے۔ تھا نوجوان آدمی، لیکن نوجوانی میں بعض لوگ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نیک ہوتے ہیں، آبزار ہوتے ہیں۔ اصل توبہ اور نیکی ہے جوانی کی۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بے شبت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا وتیرہ اور طریقہ ہے، اور بڑھاپا وہ تو بھیڑیا جو چیر پھاڑ کرنے والا ظالم ہے، بڑھاپے وہ بھی کسی جانور کو نہیں چھیڑتا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم بے شبت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس لیے اصل توبہ، اصل نیکی جوانی کی ہے۔ حدیث میں آتا نہیں، قیامت کے روز جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی دھوپ تپش ایسی ہوگی کہ انسان کی برداشت سے باہر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اس وقت آفتاب سورج زمین سے 9,28,00,000 میل دور ہے۔ کتنا ہے؟ 9,28,00,000 میل دور ہے، اور تپش کا یہ عالم دیکھتے ہیں آپ۔ اور قیامت کے روز 1 یا 2 میل کے فاصلے پر آفتاب ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نیزے، کیا کہتے ہیں؟ سوا نیزے پر سورج ہوگا۔ ہم نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے علم میں بات آئی ہے۔ ہم نے جو پڑھا ہے حدیث کی کتابوں میں، وہ میل اور 2 میل کا فرق ہے۔
میل یا 2 میل کے فاصلے پر آفتاب ہوگا، گرمی کی شدت حدت انتہا کو ہوگی۔ ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا اس کو اللہ اس دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گے، جیسے گھنا اور بہترین اور راحت پذیر راحت بخش سایہ نہیں ہے۔ تو جوانی کی محنت، جوانی کا ذکر، جوانی کی عبادت، جوانی کی نماز، یہ چیزیں اللہ کو بہت زیادہ پسند۔ بہر و باغ کے مالک عبداللہ سومی رحم اللہ بزرگوں کے خیال میں یہ بات آئی کہ ہمارے تو باغ سالوں سے لگا ہوا ہے، روز ہی لوگ کھاتے ہیں ہمارے باغ کے پھل، کبھی کوئی معاف کرانے نہیں آیا۔ یہ جو معاف کرانے کے لیے آیا ہے اس کے اندر اللہ کے خوف کا جوہر ہے۔ ان کا جی معاف کر دیں، پر میں معاف نہیں کروں گا، اصرار کی فرمائی میں معاف نہیں کرتا۔ بہت کچھ کہا، منت سماعت کی، کہا اچھا میں 3 شرطوں کے ساتھ معاف کرتا ہوں، دو شرطوں کے ساتھ معاف کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ یہ میرے باغ کی اتنے سال خدمت کرو، کھادا 1 کنار اور باغ کی خدمت کئی سال، فرمایا مجھے منظور ہے، آپ معاف کر دیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ ایسی بیوی کو لے کر کیا کرنا بھائی؟ بیوی تو خدمت کے لیے ہوتی ہے، جو تو خاوند ہمیشہ کے لیے خادم بن گیا، اندھی ہونے کی حیثیت سے بھی خدمت کرنی پڑے گی، باقی چیزوں میں بھی۔ فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے، مجھے معاف کر دے، میرا آخرت کا حساب صاف کر دے۔ شرط طے پا گئی۔ ملائی نکال دو۔ خدمت شروع ہو گئی باغ کی، کئی سال خدمت کی۔ ایک دن فرمایا بزرگوں نے کہ آؤ تمہاری شادی بھی کر دے، جو وعدہ کیا ہوا ہے۔ نکاح پڑھا دیا اور گواہوں کی موجودگی میں، ویسے سب بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا۔ نکاح کے لیے گواہ ضروری ہے، نکاح ایسی چیز ہے اس میں اعلان کا حکم کہ اعلانیہ کرو۔ اس لیے نکاح کی تقریب بھی عبادت کی تقریب ہے۔ نکاح پڑھا دیا، شادی ہو گئی جی۔ نکاح کے بعد کہا اس کمرے میں تمہاری بیوی بیٹھی ہے، جاؤ اس کے پاس۔ وہ کمرے میں گئے تو وہ دیکھ کر حیران ہوئے، کہا تھا گونگی ہے، بہری ہے اور اندھی ہے، بڑی حسین خوبصورت بچی، نوجوان بیٹی ان کی۔ لفظ عربی میں لکھا کأن الشمس تجری فی وجہہا، اتنی حسین اور چمکدار خوبصورت چہرہ تھا اس کا، یوں لگ جیسے چہرے میں آفتاب چل رہا ہے۔ جلدی سے باہر آئے اور عبداللہ سومی کو بزرگوں سے کہا کہ حضرت آپ کو غلطی لگ گئی، یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میرا کمرہ ہے، غلطی لگی آپ کو۔ فرمایا نہیں، یہی تمہاری بیوی ہے، یہی میری وہ بیٹی ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے۔ اندھی میں نے اس لیے کہا تھا آج تک اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور گونگی اس لیے میں نے کہا آج تک کسی نامحرم سے بات نہیں کی، اس نے کسی سے کلام نہیں کی۔ اور اس کو بہری اس لیے کہا آج تک کسی نامحرم کی آواز کے کان تک نہیں پہنچے۔ اتنی تربیت، معلوم ہوتا ہے تربیت کرنے والے ایسے بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ، سیدہ فاطمہ کی بات یاد آ رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مسجد میں تشریف فرما تھے، بتاؤ بھی سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ یعنی کون سا وصف عورت کا ایسا ہے جسے سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟
صحابہ خاموش. حضرت علی گھر گئے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور پوچھ رہے ہیں کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ وہ آواز ٹھیک آ رہی؟ جی آواز ٹھیک آ رہی؟ سیدہ فاطمہ نے کہا سب سے اچھی عورت وہ ہے جس پر کبھی کسی جس پر کبھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑی ہو اور اس کی نگاہ بھی کسی نامحرم پر نہ پڑی ہو. تو حضرت عبداللہ سومی اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی کہ نہ کبھی نامحرم کی نگاہ اس پر پڑی نہ اس کی نگاہ کبھی کسی نامحرم پر پڑی. بہت اعلیٰ تربیت کی. کتنی محنت لگی ہوگی, کیسی تربیت کی ہوگی. بعد کچھ عرصہ وہ بزرگ وہ نوجوان باغ کی خدمت کرتے رہے. شادی ہو گئی. ایک دن فرمایا حضرت نے اس نوجوان سے کہ اپنی اہلیہ کو اپنے گھر لے جاؤ بھائی. وہ اپنی اہلیہ کو لے کر گھر آ گئے. گھر آ گئے. اپنے ماں باپ گھر بسنا شروع کر دیا. پنجابی کہتے ہیں میکے آ گئے. میکے کہتے ہیں وہ سوڑے اور میکے. اور ماں باپ کا گھر سسرال نہیں ہوتا, ماں باپ کا گھر میکے ہوتا ہے. میکے آ گئے. بسنا شروع کر دیا. اس بچی کے بطن سے پیٹ سے جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی. اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ نیک ہوں گے, بچوں کی صحیح تربیت ہوگی, آگے بھی صحیح کام ہوگا. اس لیے اپنی بچیوں کو صحیح ماحول میں بھیجو, مدارس میں بھیجو, قرآن پڑھاؤ, حدیث پڑھاؤ, فقہ پڑھاؤ, پردہ سکھاؤ, نیک ماحول میں بھیجو اور نیک بناؤ. ایک بچی کی اصلاح ہو گئی تو آگے خاندان کی اصلاح ہو جائے گی. حضرات کہتے ہیں ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں توفیق دے, رحمت فرمائے. 11 بار قل هو اللہ شریف.